کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، یو پی ایس، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے گی۔ 1000-2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے گی، اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے، کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے۔ چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا، سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی، یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا، بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں، مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کدھر جائیں گے؟ آج اس محفل کے اندر ابھی کوئی چپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے، ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ ابھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا، وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا، کدھر جاؤں گا، نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں جناب، یہاں راحت مل جائے، یہاں لگژریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، 17 سال عمر تھی، اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن ہلا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں، 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی، اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی، ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو۔ اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے، ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے، اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی، ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی ہیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ، اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے۔ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح و شام گناہ کر رہے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے، کیا مرنا نہیں؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے، تجھے مرنا نہیں؟ اے حرام کام کرنے والے، سود کا کاروبار کرنے والوں،
اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں۔ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ہم سب کو مرنا ہے۔ خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو، آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے، نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، حرام کام تو بہت سارے ہو گئے، اب ہوگا کیا، بچوں گا کیسے؟ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ 70 سال بندہ گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ کریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ بخشا جائے، پکارو تو صحیح اسے، ایک بار سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، ہو گئی غلطی مالک معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں مالک معاف کر دے۔ اکیلے میں کیے گناہ یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا تھا، مالک معاف کر دے۔ کر لیے حرام کام، آ گیا شیطان کی باتوں میں ہوں تیرا بندہ، تیرے سوا کون ہے میرا مالک معاف کر دے۔ میری ماں سے میں نے کئی بار معافی مانگی، ماں نے معاف کیا۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم ایک بار اس کریم کو پکارو تو صحیح، ایک بار سر تو جھکا لو اس کے سامنے، وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ایک بار دیکھو میرا رب شرمندگی کو کیسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ کیا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، آپ کے فیصلوں کی ہیبت تھی۔ وہ شخص کہا آج تو مارے گئے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں۔ اس شرابی نے کیا کیا سنو، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں نہیں گیا، کھڑے کھڑے اپنے کریم کو پکارا بھی نہیں، دل میں عرض کی مالک آج بچا لے، اے اللہ آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، مالک اب شراب نہیں پیوں گا، بس آج میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ سنو کتنی دیر لگی، سیکنڈز بھی نہیں لگے ہوں گے، دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے؟ شرابی کہتا ہے اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر کہتے دکھاؤ، شرم لایا تھا نا، توبہ کی تھی نا، اللہ کو پکارا تھا نا، یہ بوتل نکال کر دیتا ہے اللہ کریم۔ وہ عیب چھپانے والے مالک نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ دنیا میں کسی کو میرا عیب پتا چلے نا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتا چلے اس کا کوئی عیب میں دنیا کو بتاؤ، میسج کروں۔ سوچو میرے کریم کو میرے کتنے عیب پتا ہے، مگر وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں عزت ہے۔ ارے ایسا عیب چھپانے والا مالک ملا ہے، اس کو ناراض کرتے ہو، اس سے دوستی نہیں کرتے، اس کے آگے سر نہیں جھکاتے، کیوں شیطان کے کاموں میں اور شیطان کی باتوں میں لگ جاتے ہو۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ وہ پردے ڈالی جا رہا ہے۔ خدا را توبہ کر لیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، یہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہیوی ڈوز نہ سمجھو، صرف غفلت ہے۔ چھوڑو ان گناہوں بھری زندگی کو، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سر جھکا لو، اور آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔